محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، ایک بہترین وقت اور اچھے وقت کے آنے کا انتظار ہر انسان کو ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس انسان کو جو کسی مصیبت، کسی تکلیف یا کسی پریشانی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے ان تکلیف سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے اور ان حالات سے مجھے آزادی مل جائے اور میں اپنی زندگی کو پرسکون طریقوں سے گزار سکوں۔ تو آئیے آج میں آپ کو 10 نشانیاں اور وہ علامت بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں اور جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں تو یہ علامت اشارہ کرتی ہیں اس بات کی طرف کہ ایک انسان کے لیے بہت جلد ایک بہترین وقت آنے والا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ان تمام تکالیف سے بچا لے گا جن پریشانیوں سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جن حالات سے نکلنا چاہتا ہے، اور جن مصیبتوں سے وہ آزادی چاہتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، وہ نشانیاں اور وہ علامت ہے کہ جو اپنے اندر دیکھے تو یہ فیصلہ کر سکے کہ ہاں، میرے لیے اب بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ میرے پیارے عزیزو، سب سے پہلی جو علامت انسان کے اندر ظاہر ہونا چاہیے اور اپنے اندر دیکھنا چاہیے وہ ہے اپنی آزمائش پر اور اپنی تکلیفوں پر اور اپنی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں کسی تکلیف پر، کسی مصیبت پر اور کسی آزمائش پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے۔ جو دین میں، ایمان میں جتنا مضبوط ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جائے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ اس کے بعد جو دین میں جتنا پختہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ہی آزماتا ہے۔ اور اس آزمائش میں اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اس تکلیف پر صبر کر لیں، اور جو صبر کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا اجر عطا کر دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز اور علامت جو ہے صبر کرنا ہے کہ انسان اپنی تکلیف، اپنی آزمائش اور اپنی پریشانی پر صبر کرنے والا بن جائے اور اپنے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ دوسری چیز کی دعا کرتے وقت اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا کہ میں جو دعا کر رہا ہوں یہ دعا صرف میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے یا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے میں دعائیں کر رہا ہوں۔ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں یا لوگوں کے سامنے ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ اور جب دعا کرتے وقت ہمارا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارے دل میں اللہ کا استحضار ہو، اللہ کا دھیان نصیب ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوں، ہمارے دل میں ایک امید بنی ہوئی ہو، ایک یقین ہو کہ میرا اللہ میری اس دعا کو سن رہا ہے اور وہ یقیناً میرے لیے بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ اس طرح کا یقین اپنے دل میں ہو اور اس طرح کی چیزیں اپنے اندر انسان محسوس کر رہا ہو کہ مجھے اپنی مانگی گئی دعا پر یقین ہے، اور مجھے میرے اپنے رب پر بھی یقین ہے، اور میرا رب پر مجھے اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ یقیناً میرا اللہ میرے لیے جو کرے گا بہترین کرے گا، اور بہت جلد میرے لیے بہترین فیصلہ فرمائے گا اور مجھے ان پریشانیوں سے نکال دے گا۔ تو دعا کرتے وقت اس طرح کی کیفیت کا بننا اور اس طرح کی کیفیات کا ظاہر ہونا اور دل میں اللہ کا ایک خوف پیدا ہونا
اور اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا، اور دل کی کیفیت کا چین ہو جانا، گویا کہ یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا اور ہمارے لیے ہمارے حالات کو بہترین کر دے گا، سازگار بنا دے گا، جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کے ساتھ آسانیاں پیدا کر دے گا اور پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اور تیسری چیز، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جانا اور نیکیوں کی طرف دل کا مائل ہونا، یعنی انسان کے دل میں چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اس کی نفرت اپنے دل میں پیدا ہو جانا خود بخود کہ مجھے اب گناہوں سے نفرت ہو چکی ہے، نہ مجھے آنکھوں کا گناہ کرنا ہے، نہ کانوں سے گناہ کرنا ہے، نہ ہی اپنی زبان سے گناہ کرنا ہے، کسی طرح سے میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیفیت میرے دل کی بن چکی ہے اور میرا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، نماز کی طرف، عبادت کی طرف، ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف اور دعاؤں کی طرف، نیک کاموں کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے، اور گناہوں سے مجھے نفرت سی ہونے لگی ہے۔ میرے پیارے عزیزو، گناہوں کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو چکی ہے، تو نیکیوں کی طرف مائل ہونا، دل کا اور گناہوں سے نفرت کا پیدا ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک محبت کی علامت ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نزول کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہوں سے بچا لیا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا کر دی ہے، اور اللہ نے اس کے دل کو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور اس کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اب اس وقت اس انسان پر جو کوئی بھی تکلیف آئے گی تو یہ اپنی اس تکلیف کو برداشت بھی کر لے گا اللہ کے لیے، اور اپنی اس تکلیف پر صبر بھی کر لے گا، اور اللہ سے اس تکلیف پر جو اسے پہنچی ہے اجر انعام پر بھی یقین رکھے گا کہ یہ مجھے تو تکلیف پہنچی ہے، میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا اجر بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ میرے پیارے عزیزو، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک تو دعا کرتے وقت دل کی کیفیت بدل گئی، اور تیسری چیز گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف دل کا مائل ہونا، اور اسی طریقے سے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کا پیدا ہو جانا، یعنی جب بھی ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کا دھیان نصیب ہو جانا اور اللہ کی طرف دل کا متوجہ، اللہ کی طرف دل کا مائل رہنا، نہ کہ ہمارے خیالات اور ہمارے جو دل ہیں وہ کہیں اور ہیں، نماز کہیں اور ادا کر رہے ہیں تو یہ نہیں، بلکہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رحمت اس بندے پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے، اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے حدیث مبارکہ میں جو اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر کئی ساری وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس سے انسان کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ ایمان والو، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، تو نماز پڑھنا گویا کہ اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے، اللہ سے گفتگو کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اپنی ساری وہ پریشانیاں، یعنی کہ انسان نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اسے دے دیا جاتا ہے۔ اور نماز پڑھنے پر کئی ساری فضیلت اور کئی ساری وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے کہ جو اسے اس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے، رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے،
اللہ तबारक व तआला नमाज की बरकत से गुनाहों से रोक देता है और अल्लाह गुनाहों से बचा लेता है। तो यह है नमाज पढ़ने की फजीलत और नमाज को ध्यान और तवज्जो से पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिए रास्ते खोल देगा। दोस्तों, अल्लाह का इस्तेहज़ार दिल में पैदा करना, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा हो जाना और अल्लाह से एक उम्मीद रखना, यानी मोमिन को कभी भी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जो नाउम्मीद हो जाता है उसके लिए रास्ते नहीं खोले जाते, उसको फिर अपने पैरों तले ज़मीन भी उसे तंग नज़र आने लगती है। और जो शख्स अल्लाह पर उम्मीद रखता है, यकीन करता है और अल्लाह से एक भरोसा रखता है, अल्लाह से कभी मायूस नहीं होता, अल्लाह से कभी नाउम्मीद नहीं होता, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान के लिए जो बाइमत हो व हौसला हो, ऐसे लोगों के लिए रास्ते आसान कर देता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।